پہلے تو میں چرچ ورچ بھی چلا جاتا تھا پادریوں سے تھوڑا گپ شپ لگانے کے لیے تھا, عیسائیت کو سمجھنے کے لیے. میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے کتابوں کے بجائے نا جو صاحب کتاب ہے اس سے علم سیکھا جائے. ایک شوگر کے اسپیشلسٹ آئے 2-4 دن پہلے ملنے کے لیے, میں 3 گھنٹے ان کے پی گیا. اسی ہفتے کی بات ہے, شوگر کے بارے میں معلومات یہ وہ, تو کافی بیچارے تھک گئے نا. میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی, اب ان کی شوگر کہیں لو نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ باتیں میں کتابوں سے پڑھتا نا تو مجھے 20 کتابیں پڑھنی پڑتی, پھر بھی جا کے میں اس نتیجے پر نہیں پہنچتا جو شوگر کے اسپیشلسٹ سے گپ شپ لگا کے میں اس رزلٹ تک پہنچ گیا ہوں. حقیقت ہے کتاب کے بجائے جو صاحب کتاب ہے نا وہ آپ کا فاصلہ بہت جلدی طے کرا دے. ہسٹری پڑھنی ہے آپ نے تو ہسٹری کی کتابیں ہیں, لیکن جو ہسٹری کے پہلے سے ماہرین ہیں آپ ان سے جلدی سیکھ سکتے ہو. اپنے یعنی جو چیزیں آپ کو چاہیے نا وہ نوٹ بھی کر سکتے ہو آپ. تو علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان کے پاس محدود وقت ہے, وہ ہر چیز میں کتابیں پڑھ کے مہارت حاصل نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جن کو سب پتہ ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, تبھی ان سے ماہرین کبھی متاثر نہیں ہوتے, ان سے بیوقوف لوگ متاثر ہوتے. کسی اسکالر کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں اسکالر ہے وہ تو عالم بھی نہیں ہے اور لوگ بہت سن رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک عالم بتاؤ جو اس کو سن رہا ہو. میں نے کہا ایسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن لوگ بہت سن رہے ہیں, مگر ڈاکٹر ایک بھی نہیں سن رہا ہوگا اس کو. صحیح ہے نا. وجہ اس کی ہے کہ جس کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہی نہیں ہے وہ تو خود بیچارہ فارغ ہے, اس کو تو کوئی بھی میڈیکل سائنس کے نام پہ منجن بیچ دے, حکمت حکیم کے نام پہ منجن بیچ دے, وہ متاثر ہوگا, ڈاکٹر نہیں ہوگا متاثر. ٹماٹر کے فضائل حکیموں نے ڈالے ہوئے نا, ٹماٹر کھانے سے یہ, ٹماٹر کھانے سے وہ, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کل سے ٹماٹر کا سوپ بنا کے پئیں گے ہم, لیکن کوئی حکیم جو ماہر ہو وہ متاثر نہیں ہو رہا ہوگا, وہ کہے گا پتہ نہیں کہاں سے لایا یہ. عوام اس لیے ہم اور آپ جیسے لوگ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی الف بے بھی نالج نہیں ہوتی, لہذا جو صحیح ڈاکٹر ہے ان کی ویورشپ بہت کم ہے یوٹیوب پہ. 2 نمبر ڈاکٹروں کے ملین سبسکرائبر ہیں, ملینز. تو عوام کے متاثر ہونے سے نا کسی اسکالر یا کسی ڈاکٹر سے عوام متاثر ہے, اس سے قطعاً متاثر نہ ہوا کرو. یہ دیکھو وہ پڑھے لکھے لوگ کتنے متاثر ہیں. تو اگر کوئی مذہبی اسکالر ہے اس سے مذہبی اسکالر تو علماء ہوتے ہیں نا, علماء کتنے متاثر ہیں. اگر علماء متاثر ہے بھائی علم ہے, اگر علماء میں ایک بھی متاثر نہیں ہے اس کا مطلب یہ عوام میں تو منجن بک رہا ہے ٹائٹ طریقے سے, اس سے پڑھے لکھے لوگ بالکل متاثر نہیں ہوتے. لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اور جاہلوں کے کراؤڈ کو دیکھ کے وہ فخر بھی کرتا ہے. یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کسی کو اپنا لوہا منوانے کے لیے کہتا تھا کہ مجھے دیکھو میں ڈاکٹر ہوں تو دیکھو کتنے ڈاکٹر مجھے سنتے ہیں. تو لوگ کہتے تھے یار واقعی آپ کے تو ڈاکٹر بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اب الٹا ہو گیا ہے, اب ہے تو میں ڈاکٹروں کی دکانیں بند کرنے آیا ہوں. لوگ اس طرح کے نا میں نے دیکھے حکیم ڈاکٹر یوٹیوب پہ آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر سارے بیوقوف بنا رہے ہیں, میں ہوں اصل میں. تو سمجھ لو کہ یہ ڈاکٹری کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں. صحیح ہے نا. یہ سارے ڈاکٹر کیسے ہو گئے بھائی, کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں جو کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں, صرف اسی کو پتہ ہے. اس طرح کے میں نے ڈاکٹر بھی دیکھے, اسکالرز بھی دیکھے. خیر تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہاں سے بات چل رہی تھی. ہاں تو شوگر کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی نا, تو میری عادت ہوتی ہے جو جس سے میں اس کو کافی اس سے نالج لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بات ہاں تو میں پادری کے پاس گیا, بچپن کی بات ہے نا, مجھے تھا یہ اس قسم کے شوق الٹے سیدھے. تو میں چرچ میں چلا گیا, اس وقت مشہور بھی نہیں تھا. تو میں نے وہ پادری صاحب سے نا گپ شپ شروع کر دی. تو پتہ نہیں کیا واقعہ تھا, دماغ سے نکل گیا, میں بتا رہا تھا واقعہ. یار پادری سے میری کیا بات ہوئی تھی مجھے ذہن سے نکل گیا. یہ بات کیا چل رہی تھی اس سے مجھے واقعہ یاد آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا صحیح ہے؟ آپ سے جب پوچھو کہاں بیان چل رہا تھا تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہوتے. ہاں اب یہ دیکھو ان کا حافظہ تھی. ہے میں نے اس پادری سے پوچھا عیسائیت کے بارے میں نا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام, وہ اس نے مجھے پوری تقریر سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوا ہے, تو اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے یہ گناہ ہے, تو گناہ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا انسان پیدا کروں جو میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں نہ ہو. تو اللہ نے اپنی روح کو کلمہ کن, وہ جو باتیں کرتے ہیں جو آج تک ان کی سمجھ میں بھی میرا خیال ہے, میں تو 1 گھنٹہ سر پڑھولتا رہا, مجھے سمجھ میں آیا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. کلمہ کن جو تھا وہ اللہ کا کلمہ کن جو تھا نا وہ انسانی شکل میں آیا. ٹھیک ہے ان کا نظریہ ہے وہ جانے. خیر اس کا خلاصہ یہ کہ کلمہ کن انسانی شکل میں آیا
اور وہ گناہ کے نتیجے میں نہیں, بس عیسیٰ پاک روح پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو اچھا, ان کے ہاں پادریوں میں یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ اچھا عمل نہیں ہے, جو بہتر نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ للہ فی اللہ زندگی گزاریں نکاح سے دور, کیونکہ ان کے ہاں جو میاں بیوی کا ملاپ ہے نا, اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. حلال تو ہے مگر یہ کہ جو نہ کرے وہ زیادہ اچھا ہے, پاکیزہ ہے نا, پاکیزہ. جیسے حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا, ان کے مذہب میں یہ چیز ہے. پادریوں میں بھی اصل جو مذہب تھا وہ یہ کہ نکاح مت کرو, اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے, لیکن پادریوں کا جو اصل مذہب تھا رہبانیت, وہ نکاح مت کرو کیونکہ یہ عمل گندا ہے. تو اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ گندا ہے کہ اچھا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم اور آپ جو پیدا ہوئے یہ غلط ہوئے, نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جس کام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ کیوں غلط ہو گیا بھائی, پھر وہ کیوں غلط ہو گیا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں, جس کام کے نتیجے میں, بھائی اسلام نے تو بتا دیا کہ حلال ہے کیا ہے, حرام ہے. حرام کرو گے تو ولد زنا بچے پیدا ہوں گے, غلط ہو گیا نا. حلال کرو گے تو حلال بچے پیدا ہوں گے. تو کام ہی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس کام کو اگر آپ ویسے ہی اگر دیکھ لیں نا, اس کے اتنی دلائل سے ہٹا کے, تو انسان اس عمل سے شرماتا ہے, چھپاتا ہے اس عمل کو, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں. جیسے بیت الخلا جانا, لیکن اس قابل ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آدمی بیت الخلا جائے؟ دیکھنے میں تو کتنا گندا عمل ہے نا, واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے وہاں جا کے. لیکن اس لحاظ سے گندا ہے کہ بدبو بھی ہے اس میں, چھپاتا بھی ہے لوگوں سے, دیکھتا ہے کنڈی اچھی طرح لگی ہے کہ نہیں لگی. اور پاکستان میں تو تالے ڈال کے بیٹھا کرو, جب زیادہ دیر ہوگی نا دروازہ توڑ کے لوگ گھسیں گے اندر, اور کیمرے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اس لحاظ سے تو گندا عمل ہے دیکھنے میں, لیکن اس لحاظ سے بہت اچھا عمل ہے. یہ نہ ہونا تو قبض کی گولیاں کھاتا ہے انسان. حکیم صاحب 3 دن سے واش روم نہیں گیا. اب حکیم کہے کہ تو واش روم جانا چاہتا ہے, اتنا گندا عمل, اچھا ہے شکر کر, نہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے, اور نہ جو ہے تو کہیں گندگی ڈال کے آ رہا ہے. اور اب ہم باتیں کرتے ہوئے بھی گھنا رہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے. لیکن بھائی گندا ہو کے بھی کیا ہے, ضرورت ہے. نہیں ہوگا تو قبض کی گولیاں کھا کھا کے واش روم جاؤ گے, اور زیادہ 1 ہفتہ قبض ہو گیا تو بولو گے بھائی اب تو جمال گوٹا کھلا دو حکیم صاحب, اب تو جمال گوٹا کھلاؤ. تو اس لحاظ سے کیا یہ گندا عمل ہے کہ چھپاتا ہے انسان اس عمل کو. تو میاں بیوی کا ملاپ بھی اس لحاظ سے چھپانے کا عمل ہے, انسان کو اس میں حیا آتی ہے. لیکن نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, نتیجہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. اولاد ملتی ہے جس میں انسان خوشیاں مناتا ہے, انہی اولاد میں مجاہدین پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ان دونوں عملوں میں آپس میں کوئی ظاہری طور پر مناسبت نہیں ہے. اگر ہم سائنسدانوں کے حوالے کر دیتے کہ وہ بتاؤ یہ انسان کیسے دنیا میں آیا, اور انہوں نے یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, تو خدا کی قسم کبھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ نر مادہ کے ملاپ کا رزلٹ ہے. پودوں کو بھی نہ دیکھا ہوتا انہوں نے اگر, تو کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتے. مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے ڈاروین کے بارے میں نا, جو ایوالو ہونے کا قائل ہے, ایوالو ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو منی سے انسان بنتا ہے نا, منی کے قطرے سے, اگر سائنسدانوں کو لے جا کے نا جنگل میں چھوڑ دیا جائے, یا جنگلی لوگوں کو کہا جائے کہ اس پہ ریسرچ کرو جنہوں نے یہ عمل کبھی نہ دیکھا ہو, فرمایا اگر کوئی ان کو جا کے بتائے نا یہ عمل ہوا ہے, وہ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائیں گے مگر اس عمل پہ یقین نہیں کریں. کہتے ہیں امپاسبل, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن ہم نے مشاہدہ کر لیا تو ہم اللہ کی اس قدرت پہ ایمان لے آئے. تبھی اللہ کہتا ہے کہ جو منی سے انسان کو بنا سکتا ہے, اور منی کے لفظ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا, من نطفۃ امشاج, ملے ہوئے پانی سے, سلالۃ من ماء مہین, ایک ذلیل گھٹیا پانی جو خلاصہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا. سلالہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سلہ یتسللو کا معنی ہوتا ہے کھسکنا, جیسے آٹے میں سے بال آپ یوں کر کے آرام سے نکال لیتے ہیں, ہوتا ہے نا, یا کوئی مجلس میں بندہ بیٹھا وہ کھسک کھسک کے پتلی گلی سے نکل جائے, اس کو بھی یتسللون منکم لوادا سورہ نور میں, کہ منافقین نبی کی مجلس میں ہوتے تھے یوں ہی کر کے کھسک کے نکل جاتے تھے, بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے. تو اللہ نے منی کے لیے سلالہ کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں. کیا مطلب؟ اب اتنے بڑے مجمع سے نکلنا مشکل کام ہے نا, لیکن ایک بندہ تھوڑا سا کھسکتا ہے, تھوڑا سا یوں ہوا, تھوڑا سا یوں ہوا, تو پتہ ہی نہ چلے, اور ایسے سلولی یوں کر کے تھوڑی دیر میں مارکیٹ سے شارٹ.
ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, یہ بغیر بتائے کلاس سے طالب علم چلا گیا, استاذ کو پتہ ہی نہیں چلتا, تو غصہ کیسے آئے گا؟ تو منافقین یہی کام کرتے تھے. اسی کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ جو استعمال کیا منی کے لیے بھی, کہ مختلف خوراکیں ہیں جو باپ اور ماں کھاتے ہیں, کتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس سے منی کی چیزوں کو کھسکا کے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جس سے منی بنتی ہے اور آگے اس سے انسان بننا ہے. گوشت, انڈے, روٹی, شہد, میرے منہ پہ تو اچھی اچھی چیزیں ہی آتی ہیں, اب کیا کروں, آج کل کی مثالیں دیتا ہوں, غلط معذرت, آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات, جیسے برگر, پیزا, گولا گنڈا, یہ سب چیزیں ماں باپ کھا رہے ہیں, تبھی بچے بھی گولے گنڈے جیسے پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ خلاصہ تو سلالہ کا مطلب خلاصہ, جو ایسے کھسکا کے اللہ نے نکالا ہو, یعنی خفیہ طریقے سے نکل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا, ورنہ یہ کام بڑا مشکل ہے بھائی. جو انسان کے جو اسپرم ہوتے ہیں وہ جن چیزوں کا مرکب ہے, وہ کیا ہے, میگنیشیم ہے, اس میں پوٹاشیم ہے میرا خیال ہے, یا اس زنک کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے, اور کچھ گلوکوز کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کھجور اور شہد میں ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹر آئے تھے نا شوگر کے, انہوں نے کہا کہ گلوکوز اور شہد میں جو شوگر ہوتی ہے نا, تو اسپرم میں بھی وہی شوگر ہوتی ہے. اب دیکھنا گلوکوز مارکیٹ, وہ شہد اور کھجور مارکیٹ میں ہو جائے گا مہنگا, ہو سکتا ہے بیان کے بعد آپ سیدھا کھجور خریدنے جاؤ. خیر, تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے جس سے اسپرم تیار ہوتے ہیں. کتنی جلدی ہو جاتے ہیں دیکھو, یعنی انسان جس چیز سے بنتا ہے وہ کیا ہے, ابا اماں جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, میاں بیوی جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, پراٹھا کھا رہے ہیں, مکھن کھا رہے ہیں, تھوڑے ہی ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ساری چیزوں سے انسان بننے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا, وہ ساری نکال کے اسپرم کی صورت میں جمع کر دیتے ہیں. چلو بھائی, تو یہ ایسے یہ کھسکا کے نکالی ہے کہ نہیں نکالی ہے, ہونا تو یہ جو لاکھوں سال میں یہ پروسیس ہونا چاہیے تھا بھائی. یہ کیمیائی عمل ہو رہا ہے بڑا لمبا چوڑا, اس کے لیے تو صدیاں لگنی چاہیے. 72 گھنٹے کے اندر جو ہے نا, 72 گھنٹے کے اندر یہ پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. یعنی جتنا ڈسچارج ہوا ہے نا مرد یا عورت, وہ 72 گھنٹے میں ڈاکٹر کہتے ہیں مکمل وہ مادہ بن کے تیار ہو جاتا ہے, اور چند گھنٹوں کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بنتا کیسے ہے, سیب, انار, انگور, جو کچھ کھا رہے ہو, کیسے یار اللہ نے ایسا سسٹم لگا دیا اندر کہ میدا جا کے پہلے ہضم کرے گا, جگر خون بنائے گا, پھر اس سے کیا کیا چیزیں, جو چیزیں بن رہی ہیں, آنکھوں کی بینائی, کانوں کی سماعت, یہ ساری چیزیں بنتے اور ادھر اسپرم بھی بن رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ مختلف چیزوں کا مرکب اللہ نے نکالا. یہ اللہ کی بہت بڑی خدا کی قسم قدرت ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کوئی سسٹم بنا کے کسی نے وہ سافٹ ویئر انسان کی باڈی میں انسٹال کیے ہیں. ایسے سافٹ ویئر کروڑوں اربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتے. تو یہ تو خدا کے وجود کے دلائل ہیں, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. اب وہی خدا جس نے منی سے انسان کو بنایا, 9 مہینے میں بنا کے باہر نکال دیا اس نے, وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو میں نے عدم سے وجود بخشا ہے, میں نے بنایا ہے. پہلا انسان ڈائریکٹ آدم بنایا میں نے, وہ بندر سے نہیں بنا, وہ ڈائریکٹ میں نے مٹی سے بنایا. تو مان لو یار جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن سائنس نہیں مانے گی, سائنس کہہ رہی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے آپ کے جب ایک چیز مشاہدے میں نہیں ہے تو آپ بولو سائنس اس بارے میں خاموش ہے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں کیا ہوا تھا, ہمارے پاس نالج نہیں ہے. ہم نے منی سے انسان بنتا ہوا دیکھ لیا, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے بنا ہے, کھوپڑی میں تو یہ بھی نہیں آتا لیکن بن گیا ہے بھائی. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا, تو اس کو مانتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے, یہ کیوں فرض کر رہے ہو؟ نہیں بھائی سائنس تو مذہب کو نہیں مانتی, تو پھر پھینکو لمبی بیٹھ کے. جب مذہب کو نہیں مان رہے تو تمہارے پاس کائنات کی ابتدا کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. بگ بینگ تھیوری ہے نا, جو دھماکے سے پوری کائنات پھٹ کے الگ ہوئی ہے, تو میں وہ کچرے کی مثال دے رہا تھا. ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ دھماکہ ہوا ہوگا, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن بھائی کیا تھا جس نے عدم سے وجود میں یہ دھماکہ کر کے اتنی خوبصورت منظم کائنات بنا دی؟ یہ کون سا دھماکہ ہے بھائی, اتنی منظم؟ اس دھماکے میں ایوالو کا بھی سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا اور انسان اور وسیم غفار ستار وجود میں آ گئے یار. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے, کھوپڑی سے ہی سوچ لو بھائی. کھوپڑی کہتی ہے خدا کا انکار ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, ناممکن ہے کہ آپ خدا کا انکار کرو. مذہب کو ایک طرف رکھو, عقل سے, عقل کیا کہتی ہے؟ تو وہ سائنسدان کا میں مثال دے رہا تھا, اس نے کہا کہ کسی کچرے کے ڈھیر سے نا میٹل اور یہ مختلف چیزیں نکل کے ایک بوئنگ طیارہ بن جائے, اگر کوئی کہے نا یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنا ہے,
تو اس کا جتنا بننے کا امکان ہے نا، اس سے زیادہ مشکل امکان اس کائنات کے بننے کا ہے آٹومیٹیکلی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ایک بوئنگ طیارہ کھڑا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہو پتہ نہیں اس کا کوئی سائنٹسٹ تو نظر آ نہیں رہا، بنایا کس نے؟ تو اب آپ نے مختلف تھیوریز پیش کرنا شروع کی، یار ایکچولی یوں ہوا تھا، ایک دن دھماکہ ہوا تھا، یہ ہو گیا تھا، تو دھماکہ ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بوئنگ طیارہ بن گیا ہو. تو عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا بھائی ہمیں نہیں پتا یہ کیسے بنا ہے، لیکن اب اگر ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کہہ دینا چاہیے اس بارے میں ہم کیا ہیں، کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے، ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اگر ہمیں کسی اور دلیل سے پتہ چل جائے، مثال کے طور پر کوئی پیغمبر آئے اور ان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو اور ان کے پاس دلائل سے ہمیں پتہ چل جائے واقعی اللہ کے نمائندے ہیں، اور وہ یہ کہیں کہ یہ بوئنگ طیارہ فلاں سائنسدان نے تیار کیا تھا 20-25 سال کی محنت میں، اس کے ساتھ بہت سارے انجینئر تھے، اور اس طیارے کے بعد واقعی دھماکہ ہوا. طیارے سے پہلے دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ کچرے میں دھماکہ ہو کے طیارہ بن گیا ہو، طیارہ بنتے ہی کوئی بم رکھ کے چلا گیا تھا، اس دھماکے میں وہ سارے سائنسدان مر گئے. صحیح ہے نا؟ تو اب ہمیں نہیں پتا چل رہا وہ گئے کہاں. لیکن یہ پیغمبر اگر بتا دیں تو یہ مان لینا آسان ہے، بشرطے کہ اس پیغمبر کے سچے پیغمبر ہونے پر دلائل قائم ہو جائیں. اللہ خود نہیں بتاتا، اللہ نمائندوں کو بھیجتا ہے. تو کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، آدم پہلا انسان دنیا میں کیسے آیا، وہ مختلف انواع تھی جن کے نتیجے میں ایک انسان بن کے ابھر گیا، یہ تھا، یا مٹی سے ڈائریکٹ انسان بنا ہے، یہ ہمارے پاس اس کی نہ سائنس اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتی ہے اور نہ ہم عقل لڑا سکتے ہیں، نہ ہسٹری بتا سکتی ہے. ہسٹری تو لکھی بہت بعد میں گئی ہے. تو اس کے بارے میں یوں کہنا چاہیے بھائی سائنس اس بارے میں کیا ہے، خاموش. سائنس نہیں بتا سکتی کہ یہ کیسے ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے. اب ہم خاموش ہیں تو ہم کہیں گے سائنس نہیں بتا سکتی. بھائی جس نے بنایا ہے نا، اس نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا ہے، ان پیغمبروں میں کچھ بہت ساری چیزیں سیم ہیں. سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے ہیں کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، آدم سے. کیونکہ آج نا بہت سارے مذہبی اسکالر بھی وہ ڈارون کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آدم کو مٹی سے، قرآن صاف کہہ رہا ہے خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو کس سے بنایا، مٹی سے بنایا ہے. وخلق منہا زوجہا، اور ان کی بیوی کو آدم سے بنایا ہے. یہ الگ الگ پیدا بولو نہیں ہوئے ہیں، بیوی کو آدم سے بنایا اور آدم کو کس سے بنایا، مٹی سے. کچھ لوگ کہتے ہیں مٹی سے بنایا، لیکن قرآن میں یہ تو نہیں کہ فوراً بنا دیا، ہو سکتا ہے کھربوں سال میں مٹی مختلف پروسیس سے ہوتے ہوتے آدم کی شکل اختیار کی ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عیسائیوں سے کہتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسائی کہتے تھے بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عیسیٰ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ تو اللہ ہے، یہ اللہ کے جسم کا معاذ اللہ حصہ ہیں. وہ جو تھیوریز پہ مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں. اس کا قرآن نے جواب دیا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے بھائی، تم عیسائیوں تم مانتے ہو کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو ان کو بھی اللہ نے بنا دیا. اللہ کہتے ہیں آدم کو تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا، نہ ماں تھی. تو جب وہ ڈائریکٹ خلقہ من تراب، اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا بغیر باپ اور بغیر ماں کے. یہاں تو صرف باپ نہیں ہے، ماں تو موجود ہے نا. تو آدم کے بارے میں تو تم یہ کہتے نہیں ہو کہ وہ خدا ہے یا خدا کا کلمہ ہے، اور عیسیٰ کو کیا مان رہے ہو تم خدا مان رہے ہو. تو اس لحاظ سے تو آدم زیادہ بڑے خدا ہوئے معاذ اللہ. تو اگر مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام اس طرح لاکھوں انسانوں یا جانوروں سے ترقی کرتے کرتے پہلا انسان نمودار ہوتا دنیا میں، تو پھر اللہ یہ مثال دیتے ہیں یا عیسائیوں کو؟ بلکہ اللہ یہ مثال دیتے کہ آدم کے بھی ماں باپ تھے، آدم کے بھی کیا تھے، ماں باپ تھے، جو پورے آدم نہیں تھے لیکن کوئی اور مخلوق جو تھوڑی تھوڑی آدم جیسی تھی، اگلی نسل میں بالکل انسان پیدا ہو گیا. اللہ یہ کہتے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں بات. اصل میں آج بہت سارے اسکالر ایسے آ گئے ہیں جو ڈارون کا نظریہ اسلام پہ تھوپ رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن وہی کہتا ہے جو ڈارون کہتا ہے. میرے بھائی سائنسدانوں کے چکر میں قرآن میں تحریف مت کرو. ڈارون جھوٹ بول کے گیا ہے، اور میں یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سائنس ہر چیز میں حرف آخر نہیں ہے. سائنس وہاں تک بات کرے گی جو محدود نالج ہے. جہاں نالج نہیں ہے وہاں پھر تھیوریز چلتی ہیں، نظریات چلتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں، فرضی چیزیں چلتی ہیں وہاں پہ. تو فرض کر لیا ہے کہ جی ہوز میں بھی ممکن ہے اس طرح ہوا ہو، لیکن یہ فرض کرنا اتنا مشکل ہے کہ سائنسدان کیا کہتا ہے ایک سائنٹسٹ کہ جیسے کچرے کے ڈھیر سے ایک طیارہ بن جانا، جہاز بن جانا ناممکن سی بات ہے بھائی، یہ امکان ہی نہیں ہے اس کا. ایسے ہی اس کائنات کے نتیجے میں یہ اتنی مینجمنٹ آ گئی ہے، طیارے سے زیادہ مشکل
مینجمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے طیارہ بنانا آسان ہے, مچھر بنانا مشکل ہے, کیونکہ جاندار چیز ہے.